عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مس نگہت جمشید آپ سے SSCA کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم اپنی ڈیجیٹل لرننگ کلاسز شروع کرتے ہیں اور اپنے لیکچر نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے ابھی تک SSCA کا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے جماعت ہفتم کا لیکچر نمبر 1 شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے جماعت ہفتم کا لیکچر نمبر 1 شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے اور ان کو حج پر جانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کیے اور حج پر جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے قافلہ ایک شہر سے گزرا۔ وہاں انہوں نے ایک مسلمان عورت کو دیکھا جو چپکے سے کچرے میں پڑے ہوئے ایک مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ عورت مردار گوشت کسی کو دھوکے سے نہ کھلا دے، لہٰذا وہ خاموشی سے اس عورت کا پیچھا کرنے لگے۔ عورت کے گھر میں داخل ہوئی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا، عورت اپنی بیٹیوں سے بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، گوشت ملا ہے، اسے پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لڑکیوں نے گوشت پکانا شروع کر دیا۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر چلائے، خدا کے لیے رک جاؤ، یہ مردار گوشت ہے، مت کھاؤ۔ عورت بولی، بھائی ہم سادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مردار کھانا دین میں حرام ہے، دین اسلام میں حرام ہے۔ ان لڑکیوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، 4 دن سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، ہمیں صدقہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اب یہ گوشت ہم جان بچانے کے لیے کھا رہے ہیں۔ عورت کی بات سن کر حضرت ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے حج پر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بازار جا کر 100 درہم کا آٹا، 100 درہم کے کپڑے خریدے، باقی 400 درہم آٹے کی بوری میں ڈالے اور اٹھا کر اس سیدہ عورت کے گھر پہنچ گئے۔ عورت اور اس کی بچیوں نے بہت دعائیں دی، اے اللہ ربیع کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ربیع کو ہر سال حج کی زیارت عطا فرما، حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ربیع کو جنت میں ہمارا نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما۔ قافلہ مکے کی طرف حج کے لیے روانہ ہو گیا اور ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ غم زدہ واپس گھر لوٹ آئے۔ جب حاجی واپس آئے تو ان کے بھائی نے کہا، اگر تم حج پر اکیلے جانا چاہتے تھے تو ہمیں بتا دیتے۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیکن میں تو حج پر نہیں گیا۔ بھائی نے کہا، بھائی میں نے تمہیں خود دیکھا ہے۔ حضرت ربیع سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص نے آ کر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھمائی اور ناراض ہو کر بولا، سنبھالو اپنی امانت، مدینے سے لے کر یہاں تک سنبھالی ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 15 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ مدینے سے لے کر یہاں تک سنبھالی ہے، اب میں تھک گیا ہوں۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تھیلی میری نہیں ہے، میں تو مدینے گیا ہی نہیں۔ وہ شخص بولا، بھائی بڑے ہی غیر ذمہ دار آدمی ہو، تم نے مسجد نبوی کے باب جبریل پر یہ تھیلی مجھے امانتاً دی تھی اور کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ کر لے لیتا ہوں، اس کے بعد تم مجھے نظر ہی نہیں آئے، میں لیے پھرتا رہا۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب تھیلی کھولی تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ رات کو جب سوئے تو قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیع اور کتنی گواہیاں دوں کہ تم نے حج کیا ہے، تم نے 600 چاندی کے درہم دیے تھے، یہ 600 سونے کی اشرفیاں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا جو ہر سال تمہاری جگہ حج کیا کرے گا، اور تمہارے لیے جنت میں ہمارا پڑوس بھی ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حج ایک عظیم عبادت اور اسلام کا 5واں رکن ہے، لیکن مجبور اور بےکس مسلمان عورت کی مدد کرنے کے لیے حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے حج چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ حج کی فضیلت کم ہے یا فرض نہیں، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج
نماز، روزہ، زکوٰۃ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ مجبور محتاج کی مدد کرنا بھی ایک افضل عبادت ہے۔ جیسے حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عورت کی مدد کرنا عبادت بن گیا تھا، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ یہ مقصد تھوڑے وقت، دنوں اور مہینوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ہم صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران ہی مسلمان نہیں ہوتے بلکہ نماز پڑھنے کے بعد بازار، اسکول، دکان، گھر یا سڑک پر بھی ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر کام جو مسلمان کرتا ہے اور نیک عمل عبادت ہے۔ کوئی بھی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے مقصد سے نہیں رکتی ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیسے عبادت سے رک سکتے ہیں؟ پیارے بچوں، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہوئے اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دینا، نہ صرف مسجد، جائے نماز، بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، پڑھانا، بات چیت کرنا، گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا یا کاروبار یا نوکری کرنا، الغرض ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ عزیز طلباء، اگر ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ دنیاوی کام ہے، لیکن ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس سے ملیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے ملیں گے، تو یہ ملنا بھی عبادت بن جائے گا۔ کھانا تو ہم ویسے بھی کھاتے ہیں، مگر حلال غذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائی جائے تو کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ کام جو اللہ کی حکم کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کتنی ہی اچھی ہو، اگر وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے تحت گزارے۔ فرض کریں اگر آپ نے اپنے دوست کو پینسل دی، کسی مریض کی عیادت کی، مسکرا کر والدین سے بات کی، اپنی زندگی سارے کام اللہ کے مطابق کیے، اللہ کے حکم کے مطابق کیے اور اللہ کو راضی رکھنے کی نیت سے کیے، تو یہ سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز میں بھی، نماز سے باہر بھی، روزے میں بھی اور افطار کے بعد بھی، رمضان میں بھی اور باقی 11 مہینوں میں بھی، حج پر، مکہ مدینہ میں بھی اور اپنے اپنے ملک و شہروں میں بھی، بلکہ مرتے دم تک ہمیں اپنے مقصد کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، روزانہ کی بنیاد پر جو کلاسز ہو رہی تھیں، ان کلاسز میں جماعت ہفتوں میں جن بچوں کا سبق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام باقی رہ گیا ہے، پہلے بچے وہ کام مکمل کریں گے کاپی میں اور اس کے بعد نیا سبق صفحہ عنوان بنا کر اس کا کام شروع کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو جماعت ہفتوں میں لیکچر نمبر 1 جس کا عنوان تھا اسلام میں عبادت کا تصور پڑھایا اور سمجھایا۔ امید ہے آپ کو سبق بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام طلبہ اس سبق کو بتفصیل پڑھیں اور سمجھیں اور اس سبق کا مقصد تدریس ضرور سمجھیں کہ یہ سبق ہمیں کیوں پڑھایا گیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کام شروع کرنے سے پہلے کاپی میں دائیں جانب حاشیہ ڈالیے اور تاریخ ضرور واضح کریں اور ساتھ ساتھ فہرست جو آپ کی کاپی میں شروع میں دی گئی ہے اس کو ساتھ ساتھ مکمل کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 2 تک کے لیے مجھے مس نکھت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اس میں ہم آپ کو سبق میں دیے گئے سوال جواب اور خالی جگہ کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔